بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے سیکنڈ ایئر سورہ مبارکہ سورہ نساء کے لیکچر 12 میں نالج وتھ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم رکوع نمبر 11 جو کہ آیات نمبر 77 تا 87 پر مشتمل ہے، اس 11ویں رکوع کے مضامین کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس 11ویں رکوع کے آغاز میں منافقین کی کمزوری اور پست ہمتی کا ذکر کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ کی اجازت نہ تھی، انہیں صبر و تحمل اور نیک اعمال کرنے کی تلقین کی گئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پہ سختی ہوتی تھی، جب مسلمانوں پہ مشکل آتی تھی، تو یہ کفار قرآن جو کہتے تھے، یہ منافقین کہتے تھے کہ ہم کفار کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ہم کفار کے خلاف جہاد کرتے ہیں، تو وہاں ان کو روکا جاتا تھا، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ صبر کریں، آپ نماز اور روزہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ توجہ دیں، نماز پہ اپنی عبادات پہ توجہ دیں۔ تو ان کو قتال کرنے سے روکا جاتا تھا۔ کیوں روکا جاتا تھا؟ کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، مسلمانوں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اس کے علاوہ دعوت پھیلانے کے مواقع مل سکیں۔ تو ان کو کہا جاتا تھا آپ مظالم جو آپ پہ کیے جا رہے ہیں آپ صبر کریں، تاکہ مسلمانوں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اور دعوت پھیلانے کے مواقع جو ہیں وہ مل سکیں۔ لیکن ہجرت کے بعد حکم جہاد پہ منافقین کی کمزوری اور پس ہمتی کا مظاہرہ۔ اب ہجرت کے بعد پہلے کہتے تھے ہمیں جہاد کا حکم دے، جہاد کا حکم دے، جب ہجرت کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنی کمزوری دکھانی شروع کر دی، انہوں نے پس ہمتی دکھانی شروع کر دی، یہ لڑائی سے خوفزدہ ہونے لگ گئے اور جہاد کے حکم کو مؤخر کرنے کی تمنا کرنے لگے، یعنی کہنے لگے کہ جہاد ٹھیک ہے، جہاد کرتے ہیں ابھی نہیں، 2 سال 3 سال بعد اس حکم کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا جائے، مختلف بہانے بنانے لگے تھے۔ تو پھر آگے ذکر کیا گیا ہے منافقین کو پروردگار کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ جس دنیا کے سرمایے کے لیے جہاد سے فرار ہونا چاہتے ہو وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، یعنی آپ جہاد سے فرار ہونا چاہتے ہیں جس دنیا سے سرمایے کے لیے، اس دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کی زینت کے لیے، تو آخرت میں جو اجر مل رہا ہے، یہ دنیا کا جو اجر ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی، چاہے مضبوط قلعوں میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ، یعنی آپ موت سے ڈر رہے ہو، اگر موت سے ڈر رہے ہو تو موت تو آپ مضبوط قلعے میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ، موت تو وہاں پر بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد منافقین کے کچھ حماقتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کوئی فائدہ یا بھلائی حاصل کرتے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب کوئی نقصان یا تکلیف پہنچی تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب کر دیتے، معاذ اللہ کے رسول اللہ کی وجہ سے یہ تکلیف ہمارے اوپر آئی۔ تو یہاں پہ منافقین کو پروردگار نے ایک واضح جواب دیا ہے کہ جو سکھ آپ پہ آ رہے ہیں، جو راحتیں آ رہی ہیں، جو انعامات مل رہے ہیں، وہ پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور جو دکھ مل رہے ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، وہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اس کے بعد اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا ہے۔ اور منافقین کی مکاری کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی اطاعت کا دم بھرتے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اب قرآن حکیم میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس پہ غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ تو اس کے بعد منافقین کی شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ خبروں کو بلا تحقیق آگے پھیلانے کے بجائے ذمہ دار لوگوں تک تحقیق کر کے پہنچانے کا حکم۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ مختلف خبریں، مختلف جھوٹی افواہیں مسلمانوں میں پھیلا دیتے تھے، یا جو خبریں ہوتی تھی مختلف خبریں جو ہے مسلمانوں میں پھیلا دیتے تھے، ایسی خبریں مسلمانوں کو کم ہمت کرتے تھے، ان کے حوصلے پست کرتے تھے۔ تو یہاں حکم دیا کہ آپ خبروں کو بلا تحقیق آگے نہیں پہنچائیں گے، آپ ان کو کیا کریں گے؟ ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ذمہ دار لوگ اس کی تحقیق کر کے پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ خبر آگے لوگوں کو پہنچانی ہے یا نہیں پہنچانی ہے۔
پھر اس رکوع مبارکہ میں حکم جہاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جہاد کے لیے نکلیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. اچھی اور بری سفارش میں فرق بتایا گیا ہے کہ جو شخص کسی آدمی کے لیے اچھی اور جائز سفارش کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی ناجائز اور بری سفارش کرتا ہے تو اسے اس کے سبب گناہ ملتا ہے. اس کے بعد سلام کے جواب کے بارے میں احکام آئے ہیں کہ جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں یا کم از کم اسی انداز میں جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن تمام انسانوں کو حساب کے لیے ضرور جمع کیا جائے گا. تو یہ 11ویں رکوع مبارکہ کے موضوعات تھے. اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ 12ویں رکوع مبارکہ کے جو موضوعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.